वेलकम बैक नाजरीन, आपका प्रोग्राम्स बाय हिदायत। और आज बात कर रहे हैं हम शऊर और आगही पर। और शऊर और आगही वो सिर्फ जो अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी ताकि वो तमाम दूसरी मखलूक़ात से जो है वो जो है उसकी तमीज़ हो सके, और इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूक़ात होने का जो दर्जा दिया है वो भी शऊर और आगही की बुनियाद पर ही दिया है। हम बात कर रहे थे अली भाई कि शऊर और आगही जो है ये बहुत छोटी सतह से भी शुरू होती है। ये नहीं कि शऊर और आगही के लिए आपको मतलब कोई बड़ा मसला है तो ही आप वही मैंने शुरू में कहा ना कि शऊर आगही आम जिंदगी से लेकर भी बिल्कुल इसके ऊपर शुरू से अंबिया ने काम किया। ये मतलब पेशे अंबिया रहा कि लोगों के शऊर को बुलंद किया ताकि वो खुदा को पहचाने, इसीलिए वो आए। और जब तक इंसान को शऊर पैदा नहीं होता ना उसकी दुनिया बनती है ना उसकी उक़बा बनती है, दोनों चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं सिर्फ शऊर के ना होने पर। सही कहा आपने। जब इंसान को शऊर होता है तो वो अपनी राह भी मुतय्यन करता है, आले मोहम्मद का रास्ता भी पहचानता है, खुदा की मार्फत भी हासिल करता है, अपने दीन की समझबूझ भी हासिल करता है। फिर वो जो है वो एक अच्छा एक बाअमल इंसान ही बनता है और दुनिया भी बनती है, आखिरत बनती है। तो उसी हवाले से जो हमने अपील की भी बात की कि बाकायदा जब इंसान को शऊर हासिल हो जाता है तो उसको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ और मसूलियत क्या क्या है। उन लोगों के लिए जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इसको मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिन्होंने हमें पिछले ब्रेक में ज्वाइन नहीं किया और उन्होंने हमें इस दफ़ा अभी हमें फ़ौरन ज्वाइन किया है, तो उनके लिए हम इसको दोबारा अपडेट कर देते हैं कि हमारी अपील जो है वो जारी है। और शऊर और आगाही की हम जो बात कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बीबी। अल्लाह ने आप सब लोगों को खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में आज पाकिस्तान के अंदर आज यकुम रजब है, तो हम आपको उसकी मुबारकबाद देते हैं। इस्लाम की वास्ते से हज़रत इमाम बाक़र इस्लाम के वास्ते बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह मियां हम सबको दीन ईमान अता फरमाए। आपका जो ये टॉपिक है आगाही और शऊर, मैं ज़रा इसमें सिर्फ ये इनकी इस्तिलाह के मुताबिक कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आपको किसी चीज़ का पता चलता है कि ये हो रही है तो आप उससे आगाह होते हैं, वो आगाही है। लेकिन जब आप उसके असरार और गवामिज़ में जाते हैं कि उसकी अहमियत क्या है, उसके क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, तो ये शऊर है। मिसाल के तौर के ऊपर हर शख्स पाकिस्तान में ये जानता है कि चीनी सरदार आए हुए थे और वह रुखसत हो गए, लेकिन बहुत कम लोगों को ये शऊर होगा कि इनके आमद के असरात क्या थे, इसके मुज़हरात क्या हैं, और बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह के ऊपर उसके क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ये शऊर की बात होगी। हमें मालूम है मिसाल के तौर पर कि सऊदी अरब और यमन के अंदर जंग हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है, क्या उसके क्या क्या मुज़मरात हैं, तो ये चीज़ जो है ये जो है शऊर कहलाती है। और ये जब तक इंसान के अंदर इल्म ना हो, तालीम ना हो, उस वक्त तक वो शऊर को नहीं पहुंच पाता। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि ये इस्तिलाहें जो हैं उनके अंदर ये कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ जी आपकी वजाहत का। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इस बात की हमें ज़रूरत थी समझने की कि शऊर और आगही में क्या फ़र्क है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम सब की नॉलेज में भी इजाफ़ा किया और अब सही जो उसका मफ़हूम था वो बयान कर दिया। तो बात वही सारी हो रही है कि मैसेज का जहाँ तक मामला था, एक मिशन उठाना आसान काम नहीं था। ये कि जब यूरोप के अंदर लोग आने शुरू हुए और यहाँ पर हमारी कम्युनिटी ग्रो होना शुरू हुई, तो ये एहसास ज़रूरत पैदा हुई कि हमारे तबलीगाती मराकज़ हों, हमारा नशरियाती इदारा हो। मगर ये ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के सिटिंग रूम में सोचना बहुत आसान काम है। बहुत आसान कि आप भी सोचें कि भाई ये मिल्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यूँ मतलब ये तो सोचो में तो अंबार लगा ले इंसान, मगर प्रैक्टिकली उसको कर देना बहुत डिफरेंट चीज़ है, बहुत मुख्तलिफ जिहत है। और इसमें ज़ाहिर बात है दिनों का काम नहीं है, ये हफ्तों का काम नहीं है, इसके अंदर बड़ी दक़ीक़ मेहनत दरकार होती है। तो अब आपने देखा कि बाकायदा जैसे आपकी कम्युनिटियाँ ग्रो हुई और लोगों में इजाफ़ा हुआ और लोग यहाँ पर भी जो लोकल थे उनकी आबादी बढ़ी और बाहर से आने वाले जो एमिग्रेंट थे और वो इजाफ़ा होता चला गया, तो बिल्कुल सही डिसीजन था कि हमारा अपना नशरियाती इदारा हो और वो वजूद में आया माशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन गौरी भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा जी हूँ। मोहम्मद अली भाई, आज तो मैं अपनी बहन से एक बात जरूर पूछूंगा। जब भी वो बताती हैं अपना खाने का बताती हैं, तो फिर वो कहती हैं कि मेरी बहनों के लिए, औरतों के लिए, तो वो ये उनके लिए क्यों मखसूस कर दिया? भाई हम बिल्कुल भी मैंने खाते आपको हैं, खास तौर पकाते पे हैं। बहनों के लिए, क्योंकि औरतों को ज़ाहिर है घर में होती हैं और मर्द काम पर जाते हैं अक्सर ज़्यादातर, तो वो फिर घर में खाना बनाती है। वैसे मैंने ये कहा खास तौर पर, मर्दों के लिए भी है लेकिन खास तौर पर मुझे औरतों के लिए जब वो खास तौर पे कहती है, फिर मैं सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैं भी दुपट्टा लेके बैठ जाया करूं जब आप बोलती हैं, मैं भी खाना नहीं, पकाता आजकल तो हूं। मर्द बहुत शौक से खाना पकाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मर्द भी बहुत अच्छे तो कुक होते हैं। माशाल्लाह, पहली बात तो ये है कि अपना इस्लामाबाद से नफी साहब आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो जो पाकिस्तान में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी अपना एक्सप्लेन कर दी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि अगर हम तो जानते हैं ये शौर और आगाही हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे जो यहाँ के जो बच्चे पैदा हुए वो भी बार बार पूछते हैं कि व्हाट इज द डैडी दिस शौर एंड आगाही। तो अगर आप इंग्लिश में भी उसको लिख दिया करें नीचे, जैसे अवेयरनेस और सेंस जो ना, तो वो जो यहाँ के जो बोर्न बच्चे हैं ना, वो जो उनको भी पता चल जाए कि आपकी ये तजवीज़, टॉपिक बिल्कुल। क्या चल रहा है। ठीक है तो ये बड़े अच्छे, आज का टॉपिक आपका बड़ा अच्छा है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम पूरी हिस्ट्री, एक ही लड़ाई थी, एक अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजने का मकसद क्या था दुनिया में? वो ये था, रब ताला ने इसीलिए भेजा था कि ये जो अवाम का जो एहसासी कुव्वतें हैं, ये आज पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इसकी अवेयरनेस के लिए, इसकी आगाही के लिए रब ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा था, एक ही एजेंडा देके कि जो एहसासी कुव्वतें हैं, अवाम को बताओ कि इन कुव्वतों के साथ किस तरह इनके साथ तुमने फाइट करनी है, इनको किस तरह पुश बैक करना है, क्योंकि यही शैतानी कुव्वतें हैं, यही सब कुछ भूख फैलाती हैं, यही आपको क्या कहते हैं, हर चीज से बदनज़मी फैलाती हैं। यहाँ तक कि मतलब कि अगर मैं वर्ल्ड की रिपोर्टें पढ़नी शुरू कर दूं, तो ये जो कुव्वतें, जो एहसासी कुव्वतें, ये सारा धरना करना उन्हीं का है। ये जंगे, ये बम, ये अपना ड्रग, ये माफिया, हत्ता कि दुनिया की जो शैतान के पास, जिसको कहते हैं ना शैतानी कुव्वत थी, इसके लिए आगाही देने के लिए और इसका शौर पैदा करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे साथ क्या हुआ है, अब हमारे पास मीडिया आ गया है, सब कुछ आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीजें थी जो छुपी हुई थी, उनसे हमें शौर भी मिला है, आगाही भी मिल रही है माशाल्लाह बहुत सारी चीजों से, लेकिन फिर भी अभी भी हम पीछे हैं। क्यों? कि वो ताकतें, वो लोग जिनको आना चाहिए आके अवाम को शौर आगाही दें, जैसे मैं इस्लामाबाद से, आपने नकवी साहब हैं, मैं उनका नाम नकवी लेता हूं, लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा वो कहते हैं काफ को हल्क में बोलते हैं नकवी, तो मैं माजर चाहता हूं कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुंह से नकवी ही निकलता है। नकवी साहब जो है ना, वो बैठे हुए हैं, उनको नहीं लाया जा रहा कि अवाम को आए और उसको शौर और आगाही दें। मुन्नू भाई बैठा हुआ है, उनको आगे नहीं आने देंगे मीडिया में। जैसे हमने फैज अहमद साहब को बहुत दूर रख दिया, और सारी चीजें जिन लोगों ने मुआशरे में आके, जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम ने शौर और आगाही दी थी, उस मैसेज को हमने उनको दुकानदारी बना लिया। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल आए, बहुत सारे आए, लेकिन अब क्या है कि अनफॉर्चुनेटली अब हम उनको भी नहीं मीडिया पे लाते कि उनके जरिए से हम अवाम में शौर आगाही पैदा करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। भाई ये 700 आदमी वहां से लिबिया से चला था कश्ती में, वो क्यों डूब गया, किस लिए? भाई इसके पीछे आदमी कौन है? वो स्मगलर, तो हम नाम देते हैं जी, स्मगलर थे, उन्होंने कश्ती बना दिया। अल्लाह के बंदो, जिसने वहां पे भूख डाली है, जिसने वहां पे बम बरसाए हैं, जिसने सब कुछ, ये जो अमेरिका है या यूएनए बैठा हुआ है, जो सिक्योरिटी काउंसिल बैठी है, इन्होंने सब तबाही बढ़ाई, वो इंसान भाग गए वहां से, वो परिंदे वहां से उड़ते और रास्ते में वो डूब के चले मर गए। अब बेलन देते जी वो स्मगलर थे, वो ये थे। किसी भी इन लोगों ने जाके कहीं, वो जहां पे लोग मरे हैं समंदर में कहीं फूल रखे हो, किसी ने एक कैंडल जलाई हो? नहीं। ये शौर और आगाही हमको देनी पड़ेगी कि ये लोग जो है, खास तौर पे जो एहसासी कुव्वतें हैं, जब तक इसका शौर हम घरों में नहीं पहुंचाएंगे, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और बेसिक जहां से हम नर्सरी में बच्चों को भेजते हैं, वहां से हम शुरू नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इनके साथ फाइट नहीं कर सकते।
تو ان قوتوں کو بھی آنا چاہیے. میں خاص طور پہ میں بار بار کہتا تھا کہ ہدایت ٹی وی کو کہ جو ہمارے اسلام آباد سے نقوی صاحب ہے ان کو زیادہ سے زیادہ ہم ٹائم دیں اور ان کو ایک ہفتہ پہلے بتا دیں کہ ہمارا نیکسٹ ویک یہ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے اوپر آپ نے ہمیں یقین جانیے کہ یہاں پہ جن لوگوں کی اردو خراب ہے نا, ایون انکلوڈنگ می, ہماری اردو کو ٹھیک کر دیں. اگر ہم صرف اتنے کہیں کہ نقوی صاحب آپ کو فری ہینڈ ہے, آپ نے ہماری اردو ٹھیک کرنی ہے, دیٹس اٹ. بلکہ یقین کریں وہ ہمارا یہ کام کر دیں گے. تو اس طرح کے وہ لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. میں بہن یقین جانیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ والسم اسٹور میں ایک میلہ ہوا ہے, اس کا نام رکھا تھا انہوں نے بسنت کا میلہ. وہ سٹی میں انہوں نے ہال میں جا کے رکھا, وہاں پہ ڈسپیوٹ شروع ہو گیا کیونکہ نہ شعور تھا نہ آگاہی تھی. وہ جو سٹیج پہ آتا تھا میری بہن وہ آگے کہہ جاتا تھا. وہاں پہ میرے ڈیڈی بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ کالم لکھ رہے ہیں کہ ایکچولی بسنت کیا ہے, وساخی کیا ہے, یہ کہ شعور دینا کہ یہ ہے چیزیں کیا. تو جو چیزیں جن لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھا وہ نہ لوگ سٹیج پہ آتے ہیں نہ وہ میڈیا پہ آ رہے ہیں. یہ ہماری المیہ ہے. اور اگر آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو میں لسٹ بھی بھیجوں گا میری بہن کہ جو لندن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے نام دیکھ لیں. ایک دفعہ آن لائن لے کے دیکھ لیں, ان کو ٹی وی بلائیں. یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ لندن میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے جن لوگوں کو ہمیں آنا چاہیے تھا اور ان کو ہم نے شعور اور آگاہی دینی چاہیے, کو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف اور صرف یہی ہے کہ کال اللہ لگے ہوئے ہیں اور وہ بس اپنے اپنے پیسے کما رہے ہیں, اپنے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. لیکن ہدایت ٹی وی کی لاسٹ ٹائم یہی کہوں گا کہ پھر میں وہی اپیل کروں گا کہ اگر یہ میڈیا ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم دے رہا, سمپل بات ہے, اگر گھر میں بتی نہیں ہے, بلب نہیں ہے تو آپ گھر میں کام نہیں کر سکتے. تو یہ ایک لائٹ ہے, بلب ہے, اگر یہ بجھ ہو گیا یا فیوز ہو گیا تو پھر ہم کہاں پہ جائیں گے. تو رب تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے, یہ پلیٹ فارم دی ہے اور اس کو پانی دو, اس کو بجھنے مت دو. اگر یہ بجھ گیا نہیں, مجھے بری امید ہے کہ میں نامید نہیں ہوں کہ یہ بجھے گا نہیں کبھی بھی, رب تعالیٰ یہ قیامت تک چلے گا. لیکن اس کی جو مشکلات ہیں اس کو کم سے کم کرو اور آگے بڑھو اور اس کی مدد کرو. تو یہی, ادروائز نہ اگر یہ بند ہو گیا نہ پھر ہمیں شعور ملے گا نہ ہمیں کہیں آگاہی ملے گی. تو رب تعالیٰ اس چینل کو سدا آباد رکھے. تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا. تو نیکسٹ ٹائم میں عورتوں کے لیے کھانا مخصوص مت گر گئے, یہ کھانے کا نام دیا کرے, نہیں تو پھر مجھے. بالکل تھینک یو ویری مچ میری بہن. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی اگلی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میرا خیال ہے چلیں اگلی کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی ساری ٹیم کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جی میرا نام نسیم رضا ہے اور میں لندن سے بول رہی ہوں. جی یہ جو آپ کو ٹاپک ہے شعور آگاہی, کس کے لیے, عوام کے لیے یا عام انسان کے لیے, کس کے لیے ہے شعور آگاہی؟ تمام انسانوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے یا صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے؟ نہیں, اب ظاہر سب کے لیے, لیکن ہم چونکہ بلانگ وہاں سے کرتے ہیں اور ہماری جو تو جہاں رہ رہے ہیں وہاں شعور ہے, بہت شعور ہے یہاں پہ, اور اسی لیے کامیاب ہیں یہ کنٹری لوگ یورپ والے. حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہیں ان کی, لیکن یہ کہ ان کے پاس شعور ہے, کافی شعور ہے. ہم اس شعور اور آگاہی کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپیل کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مومنین کتنی آگاہی اور شعور کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور کتنی جلدی ہماری اپیل کے ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں. ہم اس شعور کو بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا, وہ جو آپ دنیا کے شعور کو, مطلب یہ کہ عام لوگ جو ہو رہا ہے سارے شعور کو دیکھ رہے ہیں, مذہبی شعور کو بھی دیکھ رہے ہیں, سیاسی شعور پہ بھی بات کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داریاں جو بصیرت شیعہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کا پلیٹ فارم ہے, اس کا اپنا چینل ہے, جو کہ ہم نے ابھی اس سے پہلے. میں صرف شیعوں کی بات نہیں کرتی ہوں, میں سب مسلمانوں کی بات کرتی ہوں. جی تمام. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے مسلمانوں کو ہی کہا ہے نا کہ مسلمان ہوں, اور مسلمان ہو کے سبھی مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں, اس کو پڑھیں, اس پہ عمل کریں, اسے سمجھیں. اور میری مثال اگر آپ کو چاہیے تو اہل بیت پہ عمل کریں. یہ دو باتیں وہ سارے مسلمانوں کے لیے بتاتے گئے, صرف شیعوں کے لیے نہیں بتاتے گئے. اس لیے میں سب مسلمانوں کی یہ بات کرتی ہوں, رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتی ہوں میں اور یہی بتاتی ہوں. لیکن قصور جو ہے وہ زیادہ تر مولانا لوگوں کا ہے, چاہے وہ سنی مولانا ہوں, چاہے وہ شیعہ مولانا ہوں, چاہے وہ درد دینے والے وہ ہیں لوگوں کو. اگر وہ بجائے ریلیاں نکالنے کے جو کرتے ہیں پاکستان میں, تو حکومت میں آ کے بیٹھ گئے, جماعتیں بنا لی. یہ زیادہ تر حکومت میں انہوں نے جماعتیں بنا لی ہیں, پارٹیاں بنا لی ہیں. اس کو چھوڑ کے اگر لوگوں کو درس دیں, مسجدوں میں بٹھا کے رات کو تہجد کی نماز پڑھائیں, ان کو سمجھائیں کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. ان کو قرآن شریف کے معنی بتائیں کہ اللہ. میری کال ڈراپ ہو رہی.
نہیں جی کال آپ کی ڈراپ نہیں ہوئی, ہم سن رہے ہیں آپ کو بہت غور سے. اچھا تو یہ جو ہے یہ اگر وہ بتائے درس دے یہ تو اس کی ابھی میں جب بہت پہلے کی بات ہے کہ میں پاکستان میں ہی تھی تو جمعے کے بعد وہاں ان کی ریل بھی نکل رہی ان کی جمعے کی نماز کے بعد. کیا ریلی میں کیا کہہ رہے ہو, صدر کی وردی اتارو, سردہ کی وردی اتارو. ارے تم نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دینے کے بجائے تم صدر کی مشرف کی صدر کی وردی اتارنے کے لیے جھنڈے بنا رہے ہو. لوگوں کے لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو مہنگائی ہو رہی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, بجلی نہیں مل رہی ہے, پانی نہیں مل رہا ہے, اس کی طرح نہیں کرتے. تو یہ باتیں مولانا کو, ایک تو مولانا کا قصور ہے, آدھا تو ان کا قصور ہے کہ ان کو کیونکہ دیتے وہی درد ہیں, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو کیسے ہو, وہ بتائیں کہ قرآن شریف پڑھو لازمی ہے, اس کو سمجھو. تلاوت کر لینا خالی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تلاوت پڑھ لی یا قرآن شریف پکڑ کے قسم کھا لی یا مجبوری ہوئی کچھ تو سینے سے لگا لیا یا سر کے اوپر رکھ کے اس کے نیچے سے نکل گئے. نہیں, اس کو پڑھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, جی بالکل کیا سمجھا رہا ہے ہمیں, وہ بہت شکریہ. تاکہ وہ بتاؤ لوگوں کو کہ ہم صحیح یا غلط کر رہے ہیں. تو یہ شعور ایسے آئے گا ان لوگوں میں. اور عوام کو, پبلک کو, جو پبلک عام بات ہے انڈیا ہے کیا پاکستان ہے, میں صحیح بات کہہ رہی ہوں, قرآن شریف معنوں سے پڑھتے ہی نہیں, پڑھتے ہی پڑھتے ہی نہیں. تو ان کو پتہ کیا چلے گا کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں, اللہ کیا ہم سے چاہ رہا ہے, ہم سے کیا کہہ رہا ہے, رسول کی بات کیا ہے, کچھ نہیں سمجھتے. یہ دو باتیں جو میں بتا رہی ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا قرآن شریف پڑھو, اس کو سمجھو, اس پہ عمل کرو جو بتا کے گئے. میری سنت کا اگر چاہیے تو اہل بیت کی نقش قدم پہ چلو, سارے مسلمانوں کے بتائیں, لیکن نہیں کرتے ایسا, مسلمان نہیں کر رہے ہیں ایسا. بہت پارٹیاں بنا لی ہیں اور ان پہ عمل کر رہے ہیں اپنے اپنے, اور لوگ ان کے پیچھے ہیں, ان کے پیچھے جا رہے ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں سچ یا جھوٹ اس پہ یقین کر رہے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے. تو اپنی آنکھ ہر شخص کو میں کہہ رہی ہوں شعور جب آئے گا جب قرآن شریف کو معنوں سے صحیح کہا آپ نے, بالکل عمل کرو. جی بہت شکریہ, خدا ہدایت کرے. شعور آ نہیں سکتا کسی کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. جو دوسرے ہیں یہاں والے عوام ان کو باقاعدہ شعور ہے, ان کو یہ ایک دوسرے کے کھا نہیں رہے ہیں, ایک دوسرے کا حق نہیں مار رہے ہیں. ہم دوسرے کنٹری میں بیٹھے ہوئے حق ملتا ہے ضرور. یہ دوسرے جو لوگ کہہ رہے ہیں, میں ان کو ایک بات سمجھا دوں, جو لوگ کہتے ہیں نہ دیکھو یہاں اتنا وہ ہے کالے, نہیں کچھ نہیں ہے. یہ لوگ بالکل صحیح ہیں. ہاں تم لوگوں کو انگلش نہیں آتی ہے, یہاں پہ جیسی تعلیم نہیں ہے, اس لیے کمی ہوتی ہے تو وہ نہیں دیتے تمہیں. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے کالے کی وجہ سے یا ہمارے ایشین کی وجہ سے ہمیں پیسے نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. میں 45 سال سے کنٹری میں ہوں اور میرا بیٹا یہی پڑھا لکھا قابل ہوا اور اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی اونچی پوسٹ پہ میرا بیٹا ہے. وہ بھی اس کا بھی رنگ سانولا ہی ہے, میرے بیٹے کا ایشین رنگ ہے, کوئی نہیں, لیکن کوئی نہیں ماشاء اللہ بہت سے. تو یہاں ایسا نہیں, ان لوگوں کا شعور ہے. یہ لوگ کسی کو کچھ ٹانگیں میں گھسیٹ رہے ہیں, ایک چیز چڑھا جا رہا ہے, ہم سے دلا حسد کریں یہ کیوں اونچا چلا گیا, ہمارے ہم ان کو غریب کرے, گھسیٹو, اسے مصیبت میں ڈالو, نہیں تو پھر تعویذ گنڈے کرنے لگتے. کسی طرح سے اس کو تباہ کرو. جی بہت شکریہ آپ کا بہن, جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ آپ یہی کا. نصیحت میں دے رہی ہوں لوگوں کو, اس پہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا, وہ شعور آئے گا ان میں سے. بالکل بالکل آپ کی نصیحتوں کی بہت ضرورت ہے, بے شک. بہت شکریہ جی, بہت اچھی بات کی. اور ہاں شعور آگاہی کے تمام پہلو, بالکل یہ بھی ایک شروع میں یہی کہا کہ وہی پہلو ہیں, ٹانگ گھسیٹنا اور جو ہے مطلب اس طرح سے کسی کو تباہ کرنا. اور یہ کہ یہ زندگی ہے, یہ دنیا ہے, زندگی صرف پھولوں کی سیج کا تو نام نہیں ہے, تمام چیزیں ہر جگہ دیکھیں اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, برے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات کمپلیٹ کروں گی. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن, اور سید موسوی کو بھی السلام علیکم. علی جان صاحب السلام علیکم. بہت پیارا موضوع آپ نے رکھا ہے, شعور و آگاہی. یہ عقل جو ہے, عقل و شعور بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. عقل راستہ ہے, شعور منزل ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ وہ چمٹی جس نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہا تھا کہ اپنے بلو میں گھس جاؤ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچھ دے, اس کا وہ شعور نہیں رکھتے. تو شعور جو ہے یہ منزل ہے. تو آج ہمیں گل صاحب کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے. وہ اگر کام کر رہے ہیں اس ہدایت ٹی وی میں, تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس بات کو ہمیں سوچنا ہے عقل سے, اور شعور یہ کہتا ہے کہ ان کی بات پہ اعتبار کیا جائے. کیونکہ اگر ایک آنکھ اگر انسان کی ضائع ہو جائے تو عقل مندی نہیں کہ دوسری بھی اپنی جو ہے وہ بھی نکال دے, تو وہ بالکل اندھا ہی ہو جائے گا. اگر کوئی کمی بیشی ہے بھی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے, نہ کہ جو اچھائیاں ہیں ان پہ بھی پانی پھینک دیا جائے, یہ مناسب نہیں ہوگا. تو آج آل محمد کی آواز اور جو مظلوم کی آواز ہے اس چینل سے نکلتی ہے, ہمیں اس کو اور طاقت بخشنی چاہیے اور اس میں اور اضافہ کرنا چاہیے. یہ عقل مندی اور شعور کی منزل ہمیں تب ملے گی جب ہم تہ دل سے اور خلوص نیت سے
اس مشن میں حصہ لیں گے. شکریہ میرے بھائی. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. جی میں یہ بات کہی تھی علی بھائی کہ جیسے ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے, ایک دیتا ہے نہیں ٹھیک ہوتا. ایسے ہی دیکھیں علماء تو بہت سارے ہیں نا, اب آپ ساروں کو ایک کیٹیگری میں شامل نہیں کر سکتے. دیکھیں وہ یہ علماء بھی ہیں جو آپ کو دن رات بتاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. میں معصومین نے اس کو باقاعدہ کھول کے بیان کیا, علماء سو, علماء حق, بالکل. تو وہ اور جہاں پر بھی لوگ اگر علماء کہہ کے سب کو لپٹنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ دیکھیں ہدایت ٹی وی دیکھ لیں, ہمیشہ صبح سے شام تک صرف جو ہے وہ رائٹ بات بتا رہے ہیں, جو قرآن نے کہی ہے صحیح اس کا مفہوم بتا رہے ہیں, جو آئمہ نے کہی ہے اس کا مفہوم بتا رہے ہیں, نہ ذرا سا ادھر ہوتے ہیں اور نہ ذرا سا ادھر ہوتے ہیں. بالکل. تو آج کا میسیج بھی یہی تھا کہ اس کے اوپر آگاہی و شعور پہ اسی لیے گفتگو کی کہ لوگوں کے جو ہے وہ مزید شعور میں اضافہ کیا جائے, ان کو اس طرح متوجہ کیا جائے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپیل چل رہی ہے اور یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے, آپ کی اپنی آواز ہے. اس طرف آپ کی ذرا آپ دیکھیں کہ آپ کی احساس ذمہ داری جو ہے اس کو ذرا جگائیں اور دیکھیں اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ بھی ہم جو ہے وہ ابھی اپیل ہمارے پلیٹ فارم سے جاری رہے گی جب تک ہم اپنے ہدف کو پورا نہیں کر لیتے. تو اس کے اوپر ہم نے جو ہماری حیثیت تھی, جو ہماری جتنی بساط تھی, ہم نے اس پر گفتگو کی. باقی آپ جو ہے وہ علماء سے اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ سن رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. جی بہت شکریہ آپ سب کا, آپ کی فون کالز کارڈ, جو لوگ اب تک ہماری اپیل کے جواب میں ہمیں بہت اپنی مہربانی ان کی, ان سے بہت ہم شکر گزار ہیں. اور اصل اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے, اور یقیناً ان کا یہاں پر بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو جو ہے وہ بڑھاتا رہے گا. یہ جو ہے یہ جسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ ہے جو ختم نہیں ہوتا. اور سب باقی سب چیزوں کے لیے بھی ٹھیک ہے, لیکن جب آپ دیکھیں کہ جب گھر بیٹھے لوگوں تک, وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں تھے کچھ اس بارے میں, کوئی عقل کی بات نہیں تھی, کوئی ائمہ طاہرین کے بارے میں نہیں جانتے تھے, قرآن نے کیا صحیح کہا اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے, ہاں اس ہدایت کے تھرو ان تک یہ بات پہنچتی ہے, تو یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی قیامت کے دن جو ہے آپ کے چہرے پر نور برسنے کا باعث بنے گا. اب فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ ہمارے ساتھ ہر طرح سے شامل رہیے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.